بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، جنہیں اکثر بلال حبشی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قریبی تعلق کے لیے مشہور ہے۔ اسلام کے پہلے مؤذن کا کردار۔ ابتدائی زندگی۔ بلال مکہ میں ان کے والدین کے ہاں پیدا ہوئے جو غلام تھے۔ اس کے والد رباح ایک عرب غلام تھے اور اس کی ماں حمامہ حبشہ جدید ایتھوپیا کی ایک سابقہ شہزادی تھی جسے گرفتار کر کے غلام بنا کر بیچ دیا گیا تھا۔ اپنے افریقی ورثے اور غلام کی حیثیت کی وجہ سے بلال کو خاصی امتیازی سلوک اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام قبول کرنا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ جب وہ ابھی بچپن میں ہی تھا اور مکہ میں غالب قبیلہ قریش کے ہاتھوں بہت ستایا گیا تھا، اس نے نیا مذہب قبول کیا۔ اس کی تبدیلی قابل ذکر ہے کیونکہ اس نے ایسے وقت میں اسلام قبول کیا جب ایسا کرنے پر سخت سزا یا موت ہو سکتی تھی۔ ظلم۔ جب بلال کی آقا امید ابن حلف کو اس کے مذہب تبدیل ہونے کا علم ہوا تو اس نے بلال کو اپنے نئے عقیدے کو ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، مارا پیٹا گیا اور صحرا کی شدید گرمی میں ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر چھوڑ دیا گیا۔ اس کے باوجود بلال رضی اللہ تعالی عنہ ثابت قدم رہے، بار بار احد احد، خدا ایک ہے خدا ایک ہے کا اعلان کرتے رہے۔ آزادی۔ بلال کی تکلیف بالآخر ابوبکر رضی اللہ عنہ کی توجہ میں آئی، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے۔ ابوبکر نے امیہ کے ساتھ گفت و شنید کی اور بلال کی آزادی خرید لی، جس کے بعد بلال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدت مند پیروکار اور ساتھی بن گئے۔ مؤذن کا کردار۔ ابتدائی مسلم کمیونٹی میں بلال کی سب سے اہم شراکت پہلے مؤذن کے طور پر ان کا کردار تھا۔ اس کی مضبوط سریلی آواز کو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو نماز اذان کے لیے بلانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ کردار انتہائی قابل قدر تھا کیونکہ اذان اسلامی عبادت کا ایک اہم پہلو ہے جو مسلمانوں کو پانچوں نمازوں کی طرف بلاتی ہے۔ بعد کی زندگی۔ بلال نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کئی اہم جنگوں میں حصہ لیا جن میں جنگ بدر اور جنگ احد شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بلال کو مدینہ میں اپنی ذمہ داریاں جاری رکھنا مشکل ہو گیا۔ وہ شام چلا گیا اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ موت۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 640 عیسوی 20 ہجری میں دمشق میں ہوا۔ ایمان، استقامت اور اسلام کے عالمگیر بھائی چارے کی علامت کے طور پر ان کی میراث برقرار ہے۔ انہیں نہ صرف ایک سابق غلام کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جو ابتدائی مسلم کمیونٹی میں نمایاں ہوا بلکہ اٹل ایمان اور لگن کی مثال کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔